بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین و سامعین، ہم نے فقہاء و محدثین کا ذکر خیر شروع کیا تھا۔ ہم امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ آپ کا ذکر خیر ہوا۔ اس حوالے سے ہمارا ایک عنوان یعنی ایک قسط ہوئی۔ اب ہمارا دوسرا درس ہے، تو آج ہم امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ پر جو آزمائش آئی کہ ان کے دور میں خلق قرآن کا فتنہ یہ شروع ہوا۔ یہ شروع کنہوں نے کیا؟ یہ خلیفہ مامون الرشید۔ اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، یہ مخلوق ہے، اور اس کو جو سپورٹ کرنے والے علماء تھے وہ معتزلی علماء تھے۔ ان کا بھی یہی نظریہ تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اس خلیفہ مامون الرشید نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے ایک خطاب کیا، جس میں اس نے کلام مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اس نے کہا کہ انا جعلناہ قرآنا عربیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو بنایا عربی، یعنی اس میں اللہ کریم نے کلام مجید کو مجعول قرار دیا، اور جو مجعول ہو وہ مخلوق ہوتی ہے، تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ نظریہ اختیار کر لیا خلیفہ کی تقریر کو سن کر۔ خلیفہ نے کہا کہ یہی نظریہ پورے علاقے میں، پورے بغداد میں شائع کرو کہ ہر ایک اسی نظریے کو اپنا لے، اس کی کوئی بھی مخالفت نہ کرے۔ جب خلیفہ نے یہ پیغام سارے بغداد میں پہنچایا تو یہی پیغام امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ تک پہنچا۔ تو آپ نے کہا کہ میرا تو یہ نظریہ نہیں ہے، میرا تو یہی نظریہ ہے کہ قرآن یہ کلام اللہ ہے۔ اب جو خلیفہ کے لوگ تھے انہوں نے پیغام خلیفہ تک پہنچایا کہ امام احمد بن حنبل نہیں مانتے۔ اس وقت معتزلہ کا امام جو تھا وہ اسحاق بن ابراہیم معتزلی تھا، یہ اس وقت بغداد کا قاضی تھا۔ خلیفہ مامون الرشید نے ان کے ہاں خط بھیجا کہ آپ امام احمد بن حنبل کو فتوے سے بھی روک دیں، درس و تدریس سے بھی روک دیں۔ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کو فتوے سے، درس و تدریس سے روک دیا گیا۔ امام احمد بن حنبل نے پھر بھی یہی عقیدہ رکھا کہ قرآن یہ کلام اللہ ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اب عرصہ گزرتا گیا، خلیفہ نے کہا کہ جو اس عقیدے کو نہیں مارتا اس کو سزا دی جائے، حتیٰ کہ اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جو اس عقیدے کا انکار کرتا ہے اس کو گرفتار کر کے لے آؤ، قید کر کے لے آؤ، ان کو آج مارا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کو اور آپ کے شاگرد اور کچھ علماء ان کو قید کر کے خلیفہ مامون الرشید کے پاس لے جایا جا رہا تھا کہ آپ کے شاگرد رشید امام غسان بن احمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ راستے میں ہم جا رہے تھے تو خلیفہ کا پیغام یہ تھا کہ احمد بن حنبل میرے پاس آئے تو میں اس کو کوڑے مار مار کے مار دوں گا۔ تو امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک، آج یہ وقت بھی آ گیا ہے کہ ایک فاسق، ایک فاجر تیرے اولیاء پر ہاتھ اٹھائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم راستے میں جا رہے تھے، ابھی ہم پہنچے نہیں تھے کہ خبر آ گئی کہ خلیفہ مامون الرشید یہ ہلاک ہو گیا، یہ مر گیا، یعنی وقت ہی وہ نہیں آیا۔ اب امام احمد بن حنبل گئے۔ خلیفہ مامون الرشید کے بعد اس کے بھائی معتصم باللہ نے حکومت سنبھالی۔ اس نے امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کو کافی معتزلہ عقیدے کے دلائل پیش کیے، سمجھایا، لیکن امام احمد بن حنبل نے کہا کہ قرآن کلام اللہ ہے، یہ مخلوق خدا نہیں ہے، آپ نہ مانیں۔ آخر خلیفہ معتصم باللہ نے آپ کو سزا دی، آپ پر جلاد مقرر کر دیے جو آپ کو کوڑے مارتے، لیکن آپ کی عمر اس وقت 56 سال تھی، لیکن آپ کوڑے برداشت کرتے، آپ یہی کہتے کہ قرآن یہ کلام اللہ ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔
بہت سزائیں دی۔ اس کے بعد آپ 17 سال تک زندہ رہے۔ پھر خلیفہ معتصم باللہ کے بیٹے کی حکومت آ گئی، وہ حکومت کرنے لگ گیا، تو اس وقت میں 77 سال کی عمر میں امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کا وصال ہوا۔ تو ایک بزرگ علیہ الرحمہ حضرت حشیش، آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا، تو پوچھا حضور امام احمد بن حنبل کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا ابھی موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، ان سے پوچھا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امام احمد بن حنبل کا یہ جو نظریہ تھا کہ قرآن کلام اللہ ہے، مخلوق خدا نہیں ہے، اس پر وہ سچے رہے، انہوں نے تکلیف برداشت کی۔ جب وہ آئے ہیں یہاں قبر میں تو اللہ نے ان کو صدیقین کے ساتھ ملا دیا ہے، سچوں کے ساتھ ملا دیا ہے۔ اور ایک اور بزرگ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل کو ان کے وصال کے بعد خواب میں دیکھا، میں نے دیکھا کہ آپ نے سبز لباس سے ابتن کیا ہوا ہے اور بہت ہی مزین اور آراستہ ہیں، سر پر قیمتی اعلیٰ امامہ پہنا ہوا ہے۔ میں نے یہ زیب و زینت دیکھ کے میں نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ تو کہا کہ اللہ نے مجھے نعمتوں والی جنت عطا فرمائی، اس بدلے میں کہ میرا عقیدہ تھا کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ تو یہ وہ حق پر ڈٹ گئے، حق پر ثابت قدم رہے، تو پھر اللہ نے ایسی عزت، ایسی شان ان کو دی، آج ہم بھی ان کا ادب کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ ہماری اس حوالے سے آخری قسط تھی، تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ امام محمد علیہ الرحمہ آپ کا ذکر خیر شروع کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان بزرگوں کی سیرت پر عمل کی توفیق